جی ایک بچہ اس کی طبیعت بھی ساتھ ساتھ ہی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. جب وہ قاری بن کے نکلتا ہے طبیعت سے خالی آپ نے بالکل سچ کہا جی. بالکل ہی فہم نہیں ہوتا، صرف یہ ضرور ہوتا ہے اس کے سینے میں قرآن بس. دیکھیں جی، قرآن رٹوا دینا کافی نہیں ہے. میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکی ہوں اور اب بھی کر رہی ہوں کہ بچے جو قرآن حفظ کرتے ہیں سب سے بری نمازیں میں نے انہی کی دیکھی. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی. جی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت اداروں کا کام ہے، ہم نے اچھے اسکولز میں بھیج دیا، اچھے انسٹیٹیوٹس میں بھیج دیا. نہیں، تربیت گھر کا کام ہوتا ہے. ایک ہی کلاس میں 50-60 بچہ ہوتا ہے، لیکن ہر بچہ ڈاکٹر یا انجینئر نہیں ہوتا. اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کے گھر اور اس کی تربیت کا دخل ہوتا ہے جو اس کو اس پوزیشن تک پہنچاتا ہے. اگر یہ ہے کہ بہت سا وقت ہمارے بچے اسکول میں یا اپنے استادوں کے پاس گزارتے ہیں، مگر وہ میں سمجھتی ہوں گھر سے زیادہ وہ ان کو دیکھیں جی، انسٹیٹیوشن جو ہے نا، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو مخصوص خطوط پر کام کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ بچے سب سے پہلے جہاں کا ماحول گھر کے بعد لیتے ہیں وہ اسکولز ہیں، اور ان کا پہلا رول ماڈل ان کے ماں باپ نہیں بلکہ ٹیچرز ہوتے ہیں. اور آپ سب کو اس چیز کا سابقہ پڑا ہوگا کہ جب ایک بچہ اسکول جانا شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میری اس ٹیچر نے کہا ہے وہ صحیح ہے. مجھے خود اس چیز کا ایکسپیرینس ہوا کہ ایک اسپیلنگ غلط تھے اور میں نے اپنی بچی کو کہا کہ اسپیلنگ غلط ہے تو کہنے لگی نہیں میری ٹیچر نے لکھوائے ہیں یہ صحیح ہے. یہاں تک کہ پھر میں نے ان کی ٹیچر کو کال کی کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ سے بائی چانس غلطی ہو گئی ہوگی لیکن اب یہ مان نہیں رہی تو آپ کلاس میں کریکشن کروا دیجیے گا. تو پھر جب کریکشن ہوئی تو وہ اگلے دن مجھے کہنے لگی آپ صحیح ہی کہہ رہی تھی، یعنی مجھ سے اس کو جملہ نہیں بھولتا، نانو آپ صحیح ہی کہہ رہی تھی، میری ٹیچر نے بھی کہا ہے اس کو اسپیلنگ کی ہی ہے. میں نے کہا جی بڑی مہربانی آپ نے مجھے پاس کر دیا. دوسرے نہیں جی، آخر نمبر پہ چلے جاتے ہیں بڑے. اسی طرح ایک اور چیز میں نے نور الہدا کے حوالے سے ایکسپیرینس کی کہ میں نے اس کو بتایا کہ جب سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کرتے ہیں، جب نیچے اترتے ہیں تو سبحان اللہ. تو کہنے لگی نہیں. 2-3 دفعہ میں نے کہا تو کہنے لگی نہیں. تو پھر ایک دن وہ چڑھ رہی تھی تو اونچی اونچی اللہ اکبر پڑھ رہی تھی. میں نے کہا آج کیوں پڑھ رہی؟ کہتی میری ٹیچر نے بتایا. تو میں نے کہا میں نے بھی تو بتایا تھا. وہ کہتی ٹھیک ہے آپ نے ٹھیک ہے دادو بتایا تھا لیکن ٹیچر نے بتایا. یہ نا پتہ کیا ہے، استاد جو ہے نا وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے. بچوں کو ماں باپ کے بعد ایک جو پرسنالٹی افیکٹ کرتی ہے وہ خصوصیت سے پرائمری کے ٹیچرز ہوتے ہیں. اسی لیے پوری دنیا میں کنڈر گارٹن کے اور پرائمری لیول کے ٹیچر سب سے زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ لیے جاتے ہیں اور ان کو بہت اچھی تنخواہیں دی جاتی ہیں. ہمارے یہاں اس سیکشن کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی اور تھکے ہوئے لوگ جو ہے نا اس میں ڈال دیتے ہیں. اب مسئلہ پتہ کیا ہے، بچے کی تربیت ایک گھر میں ہو رہی ہے اور دوسرا امپریشن جو اس کے اوپر دوسری مہر لگتی ہے نا، بچے کو ایک تو امپریشن گھر سے مل رہا ہے وہ تو حقیقت ہے، اس کا بہت اثر ہے. جو ماں کی گود سے سیکھے گا وہ کبھی نہیں بھولے گا، لیکن ماں کی گود سے نکل کر جس رستے پہ وہ چلتا ہے نا وہ اسکول کی طرف جاتا ہے اور اسکول سے جو سیکھتے ہیں نا وہ بہت زیادہ اس کی ذہن سازی کرتا ہے. لہٰذا ٹیچرز کو بھی مضبوط کردار کا ہونا چاہیے. ٹیچرز ٹریننگ کورسز ایسے ہونے چاہیے. اگر مذہبی اسکول نہیں بھی ہے تو دنیاوی اسکولوں میں بھی سچ بولنے والے ڈسپلنڈ لوگ ہونے چاہیے، جیسے پوری دنیا میں ٹیچر ٹریننگ کورسز ہوتے ہیں. کیونکہ بچے استاد سے جو سیکھتے ہیں نا ان کا ذہن بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ میرا استاد دنیا کی ہر بات جانتا ہے، ہر بات جانتا ہے. اور استاد کے متعلق نا ایک اور ذہن میں بات ہوتی ہے. ابھی کل ہی مجھے فون آیا میری ایک نیبر کا کہ وہ کہنے لگیں کہ ٹیچر نے کہیں کوئی آب حیات کی بات کی کلاس میں کہ آب حیات ہوتا ہے اور حضرت خضر نے پیا ہے سم تھنگ. تو اس نے کہا کہ نہیں آب حیات کہانی ہے، کوئی نہیں حقیقت نہیں ہے. تو بچیاں ضد کرنے لگیں کہ نہیں ہماری ٹیچر نے بتایا ہے، 5ویں کلاس کی بچی. تو کہنے لگی کہ میں نے کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے ایسا. تو کہنے لگی کہ اچھا پھر آپ نا اپنی ٹیچر سے پوچھ کر کے پوچھیں. تو کہنے لگی مجھے پتا ہے ٹیچر نے بتایا تھا ہمیں. کہنے لگی نہیں آپ ٹیچر سے فون کر کے پوچھیں. پھر اس نے مجھے فون کیا بچوں کے سامنے اور اس نے جب مجھ سے پوچھ کر ان کو کہا تو ان کو تسلی ہوئی کہ اچھا آب حیات کی کوئی حقیقت نہیں. تو استاد جو ہے نا یہ ماں باپ سے ایک رینک اوپر کی بات ہے. لہٰذا جب تک استاد اور ماں باپ، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ماں باپ کا عمل ہونا ضروری ہے. اگر اسکول میں سکھاتے ہیں گھر میں نہیں سکھاتے تب بھی اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر گھر میں تربیت ہے اور اسکول میں نہیں ہے تب بھی کچھ نہیں ہوگا. اور خاص طور پر دین والے بچوں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جب کرواتے ہیں نا عالمہ یہ جو کیا ہے عالم فاضل کورس جو کراتے ہیں یہ 8 سال کا ہوتا ہے، 10 سال کا ہوتا ہے، اس میں یہ بچوں کو وہیں رکھ لیتے ہیں
بچے دن رات ان کے پاس رہتے ہیں, ہاسٹلر ہوتے ہیں نا, اور ان کی روٹین اتنی سخت ہوتی ہے, بہت محنت کا کورس ہے یہ, کوئی معمولی کورس نہیں ہے, اس میں بہت محنت لگتی ہے. تو یہ پھر بچوں کو وہیں رکھ لیتے ہیں, ان کو آلموسٹ سارا دن پڑھاتے ہیں, فجر سے جو اٹھاتے ہیں تو پھر رات تک ان کے مختلف جو ہے نا پیریڈز چلتے رہتے ہیں, اور ٹوٹل ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. صرف چھٹیوں میں گھر جاتے ہیں, چھٹیاں بھی بہت کم دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہاں پر پوری ان کی ذہن سازی, ان کی شخصیت سازی استاد کر رہا ہوتا ہے پوری. تو وہ جو بھی بن کر نکلتے ہیں نا, وہ اپنے گھر سے نہیں بن کر نکلتے, وہ اس مدرسے سے ہی بن کے نکلتے ہیں. وہ مدرسہ ان کو پورا توڑ پھوڑ کر ایک نیا انسان بنا چکا ہوتا ہے. اور پھر ان کو ایک خاص چیز پتہ ہے کیا سکھائی جاتی ہے؟ ضد. مولویوں سے زیادہ ضدی کوئی نہیں ہوتا. ریجڈ, شدید ضدی, شدید ضدی. اور ضد کی وجہ سے جو ہے نا وہ مولڈ بھی نہیں ہوتے آسانی سے, وہ آسانی سے مولڈ نہیں ہوتے, بہت مشکل ہے. ایک بچہ جس نے دین اور دنیا کی تعلیم لی ہو یا خالی دنیا کی تعلیم لی ہو, اس کو آپ لاجک سے بنا سکتے ہیں, مولوی حضرات کو آپ لاجک سے نہیں بنا سکتے. بات ہی نہیں سنتے. Here is the point lies. وہ بات ہی نہیں سنتے. They are not listeners. وہ سننے کو راضی نہیں ہے. اور اللہ نے پہلا حکم کیا دیا ہے؟ وَاسْمَعُوا, توجہ سے سنو. سمعنا وَأَطَعْنَا چلتا ہے, وہ سنتے ہی نہیں ہے. وہ آنکھیں بند کر کے کولو کے بیل کی طرح چلتے چلے جاتے, ان کے ذہن پختہ کر دیے جاتے ہیں. جو آپ کو پڑھا دیا گیا اس کے آگے کوئی علم نہیں ہے دنیا میں. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ مدرسوں اور یونیورسٹی سے نکلنے والے بچے جو دین کی تعلیم حاصل کر کے نکلتے ہیں, فقہ کی انہوں نے مخصوص کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, قرآن کسی نے بھی نہیں پڑھا. میں آپ کو یہاں بیٹھ کر بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے خود اس فیلڈ میں تعلیم لی ہے نا, یونیورسٹی سے لی ہے, مدرسے سے نہیں لی. لیکن فقہ ہی پڑھا, فقہ ہی پڑھا, قرآن نہیں پڑھا. قرآن کی فقہ کی آیتیں پڑھی, اور وہ بھی صرف فقہ ہی فکر کے لیے پڑھی. یہ سوچا ہی نہیں کہ ان میں کوئی ہدایت بھی ہوگی. صرف فقہ پڑھاتے ہیں, قرآن نہیں پڑھاتے. لہٰذا وہ لوگ اپنے فقہی گروہ کے وفادار ہوتے ہیں. ان کا جینا, ان کا مرنا اپنے فقہی سیکٹ کے لیے ہوتا ہے. ان کی کوششیں, ان کی محنتیں اپنے فقہی گروہ کے لیے ہوتی ہیں, امت مسلمہ کے لیے نہیں ہوتی, قرآن و سنت کے لیے نہیں ہوتی. اور انہوں نے کبھی سنت نہیں پڑھی ہوتی. آپ مجھے ایک دن کا کورس بتا دیں, ایک دن کا کورس بتا دیں جس میں سیرت کی جو ہے نا مکمل کوئی کتاب پڑھائی جا رہی ہے. اتنا سا چیپٹر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, پارشل صدق, اس طرح چیپٹرز بنا کر ٹوٹے سے بتا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھائی جاتی, آپ کی سنت نہیں سکھائی جاتی, اصلاح کیسے ہونی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. لہٰذا صرف زبان کی حد تک وہ حافظ ہو جاتے ہیں, عالم فاضل ہو جاتے ہیں, ڈگری ہوتی ہے لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ سازشیں کرتے ہیں, وہ دین سے انتہائی دور ہوتے ہیں, بد اخلاق ہوتے ہیں, عورتوں کے ساتھ گھر کی سخت ہوتے ہیں, والدین کے ساتھ نافرمان ہوتے ہیں. ساری خرابیاں ان میں پائی جاتی ہیں, اور میں کلوزلی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں. اور پھر اس پر مصیبت یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم دیندار ہیں, ہم صحیح کر رہے ہیں. اس میں والدین کا بھی حصہ ہے, لیکن اس میں میجر رول دینی اداروں کا ہے. کیونکہ جب بچے دینی مدرسوں میں جاتے ہیں, ایک تو وہ وہاں کے ہو جاتے ہیں, اور دوسرا پڑھنے والے بچوں کا زیادہ وقت استادوں کے ساتھ گزرتا ہے, ماں باپ کے ساتھ کم گزرتا ہے. اور پھر ہمارے یہاں تو والدین پڑھے ہوئے بھی بہت کم. ان ساری وجوہات کی بنا پر آپ دیکھیے 5 سال کے بعد بچہ اسکول جاتا ہے, اور آلموسٹ 10-11 سال کے بعد بچے کا انٹریکشن استاد کے ساتھ دن میں 7-8 گھنٹے ہوتا ہے, باپ کے ساتھ آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا ہے نا. تو پھر اثر کس کا آئے گا؟ استاد کا. شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر, شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر, اس کی سنت ہے روح انسان, ہے نا. جو مکتب کا استاد ہے وہ عمارتیں تعمیر کرتا ہے گویا, اور وہ عمارتیں اینٹوں پتھروں کی نہیں ہے, وہ انسانی روح کی تعمیر کرتا ہے, شخصیت سازی کرتا ہے. اچھے استاد ہی اچھے شاگرد بناتے. لہٰذا آپ دیکھیے
کہ سکندر کہا کرتا تھا میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا اور میرے استاد نے مجھے زمین سے آسمان پر پہنچایا. کون تھا اس کا استاد؟ ارسطو. ارسطو. تو ایک شاگرد کو استاد نے کہا، ارسطو کا تذکرہ پڑھا رہے تھے نا، تو کلاس میں کہنے لگا، استاد نے کہا کہ دیکھو کتنا خوش نصیب استاد تھا ارسطو، اس کو سکندر جیسا شاگرد ملا کے جو ہے 17 سال کی عمر میں وہ دنیا فتح کرنے نکل گیا، تو کاش میرا بھی کوئی اس جیسا شاگرد ہوتا. تو ایک بچہ کہنے لگا کاش ہمارا بھی کوئی ارسطو جیسا استاد ہوتا جو ہمیں سکندر جیسا اولو العزم بناتا. تو دیکھیں استاد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو آپ کی شخصیت سازی بنیادی طور پر استاد کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ گھر والوں کا حصہ ہوتا ہے، پورا معاشرہ افیکٹ کرتا ہے، لیکن آپ کی اصل شخصیت سازی استاد کرتے ہیں. اور آپ استاد بن نہیں سکتے جب تک آپ اپنے آپ کو ہر وقت ایک خاص سانچے میں نہ ڈالیں. یہ نہیں کہ کلاس میں استاد ہے اور کلاس سے باہر آپ کی زبان بھی اور آپ کا بولنا بھی اور آپ کا ذہن بھی. اس کو کہتے ہیں انسپائریشنل لیونگ، کہ آپ کی زندگی ایسی ہو جو لوگوں کو متاثر کرے، متاثر کن زندگی گزارنی پڑتی ہے. جو ایک حقیقی استاد ہے نا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہی از دا بیسٹ ٹیچر ایور. ایگزیکٹلی ایور، اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اثر انداز ہونے والی تھی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسجد میں ایک رول پیش نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم مسجد میں پیش کرتے تھے وہ آپ کا طریقہ زندگی تھی، طریقہ حیات تھی. آپ کی تعلیم سے لوگ مسلمان ہوئے لیکن آپ کے اخلاق سے لوگ مسلمان ہوئے. صحابہ کہتے ہیں نا، انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملنے آتا نا، پہلی دفعہ آپ کو دیکھتا تو اس پر آپ کا رخ طاری ہو جاتا، مگر جب آپ گفتگو کرتے تو وہ آپ کا ایسا گرویدہ ہوتا کہ پھر وہ آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. یہ ایٹیٹیوڈ، رویہ، یہ اہم. اور ہماری پوری زندگی کا متاثر کن ہونا. آپ دینے والے بن جائیں. دینے سے مراد صرف پیسہ دینا نہیں ہے. آپ کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ میں اپنی زندگی فی سبیل اللہ گزار رہا ہوں، ہے نا، میں فی سبیل اللہ کام کرنے والا ہوں. اب فی سبیل اللہ میں ہمیں صرف خیرات نظر آتی، پیسہ ہی نہیں ہوتا. امید دینا، اچھی بات کہنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، کسی کی حوصلہ افزائی کر دینا، کسی کے ساتھ اچھی بات کہنا، کسی کو پیار دینا، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. فی سبیل اللہ یہ بھی دیا جاتا ہے. ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے حوصلے توڑے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی ہمت توڑی ہوئی ہے. ایک دوسرے کو ہمت دلائیں، ایک دوسرے کے لیے اچھی بات کہیں، ایک دوسرے کے لیے محبت اللہ کی راہ میں دیں. کیونکہ آپ دیکھیں پیسہ خرچ کرنے کا اجر تو آپ کو پتہ ہے نا، لیکن اللہ کی راہ میں محبت دینے کا اجر پتہ نہیں، پتہ بھول جاتے ہیں یا ریلیٹ نہیں کر پاتے. ریلیٹ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا ذائقہ اس بندے کو آتا ہے جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے. کیا محبت کریں گے آپ؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ لیلا مجنوں بن جائے گا. ایک دوسرے سے محبت کریں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انبیاء سے مرتبے میں بڑھ جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ انہیں کم کام پر انعام بہت بڑا ملنے والا ہے، تو انبیاء رشک کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر صحابہ حیران ہوئے، نے کہا انبیاء اور شہداء کا رتبہ تو سب سے بلند ہے، وہ کون لوگ ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کے لیے بے حد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب کریم راضی ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت پر اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے محبت پر جدا ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر کہ اللہ کے لیے محبت کی، اور جب الگ ہوتے ہیں تو اسی بات پر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے اس بندے پر
جو اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی دوست کو کسی کو ملنے کے لیے، حالانکہ نہ اس کا اس سے کوئی خون کا رشتہ ہے، نہ اس کا کاروبار کا رشتہ ہے، نہ اس کا سسرال کا رشتہ ہے، نہ اس کی دوستی ہے، وہ اسے صرف اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے، اور وہ اللہ کے لیے محبت رکھنے کی وجہ سے اس کی زیارت کرنے جا رہا ہے، اس کو ملنے جا رہا ہے، تو اس کا ہر قدم نیکی ہے، اور اس کا جانا نیکی ہے، اور اس کا آنا نیکی ہے. یہ ہے اللہ کے لیے محبت کرنا. ہم تو محبتوں میں تنگ پڑ گئے ہیں، ہم کسی کو محبت نہیں دے سکتے. یہ جذبے پیسوں سے خریدے نہیں جا سکتے، اور پیسہ از ناٹ ایوری تھنگ. پیسہ بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں. آپ ہاسپٹل گئے ہیں، آپ کسی کو پیسہ نہیں دے سکتے، آپ پاس بیٹھ کر حوصلہ بھی نہیں بڑھا سکتے. میرے میاں یاد کیا کرتے ہیں ایک خاتون کو، ان کی پہلی وائف باجی بیا وفات پا گئی، ان کو کینسر تھا، 2 سال وہ سخت بیمار رہے. تو وہ یاد کرتے ہیں خاتون کو، وہ بہت امیر خاتون ہے لیکن پیسے کی وجہ سے یاد نہیں کرتے، نہ ہی انہوں نے پیسہ لگایا. وہ کہتے ہیں وہ ہفتے میں 3 دن، یعنی کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن آیا کرتی تھیں، اور بیٹھ کر وہ قرآن پڑھا کرتی تھی ان کے لیے، یعنی ان کے پاس بیٹھ کر نا قرآن اونچی آواز میں پڑھتی تھی کہ قرآن کی برکت سے ان کو شفا ہوگی. وہ سورہ رحمان کا لوگ کہتے ہیں نا، اب قرآن و حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، سورہ رحمان کی یہ برکت اس طرح سے ثابت نہیں، لیکن قرآن اٹ سیلف شفا ہے. انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی، باقی آپ کو پتہ ہے مرض الموت کی شفا نہیں ہے، ان کی محبت ہی. آج تک میرے میاں اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ وہ باجی جو تھی نا، وہ آتی تھیں اور 2 سال انہوں نے یہ ڈیوٹی دی. 2 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، 2 سال وہ آتی تھی، وہ پیسے نہیں دے کر جاتی تھی، انہوں نے کوئی زمین یا پلاٹ نام نہیں کر دیا. وہ آتی تھی، وہ بیٹھتی تھی، قرآن پاک ان پہ تلاوت کرتی تھیں، اچھی باتیں کرتی تھیں، میرے میاں کا حوصلہ بڑھاتی تھی اور چلی جاتی تھی. تو آج تک میرے میاں ان کی بہت عزت کرتے ہیں اور ان کو بہت کہتے ہیں کہ بھئی میری مصیبت میں انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. یہ آتی تھیں اور یہ قرآن پڑھتی تھیں اور یہ مجھے بہت حوصلہ دیتی تھی. تو پیسہ اہم چیز ہے، اگر آپ پیسہ دے سکتے ہیں ضرور دیں، لیکن ہر وقت ہم پیسہ نہیں دے سکتے. اچھی بات تو دیں، مسکراہٹ تو دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو نیک مشورہ دے دینا بھی صدقہ ہے. تو جناب حوصلہ افزائی بھی صدقہ ہے، کسی کا حوصلہ بڑھا دینا، کسی کی تعریف کر دینا. کنجوسی مت کیا کریں، کسی کے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں اس کی تعریف کریں، کسی کا بیگ اچھا ہے اس کی تعریف کریں، کسی کا یہ دن پہنے ہیں وہ اچھے لگ رہے ہیں اس کی تعریف کریں، کوئی ویسے اچھا لگ رہا ہے اس کی تعریف کریں، کسی نے کوئی کام اچھا کیا اس کی تعریف کریں. ایک دوسرے کی تعریف، اپریسیشن، یہ بہت اہم ہے زندگی میں، اور ہماری زندگی میں اس کی بہت کمی ہے کیونکہ ہمیں تعریف کرنا نہیں سکھایا گیا، بالکل نہیں سکھایا گیا. لہٰذا ہم دیکھ کر دل میں سوچتے رہتے ہیں کہ ڈی سونی لگ رہی پئی ہے، زبان سے کہنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے نا. کہیں آپ کے بچے غلط کام کرتے ہیں ڈانٹتے ہیں، اچھا کام کریں، ان کو اپریشیٹ بھی کریں. آپ کا ایک جملہ اگلے کو خوش کر دیتا ہے. آپ دیکھیں انسان کے اندر ہے، چھوٹا بچہ تیار ہوتا ہے نا 3-4 سال کا، 5 سال کا، تو آپ سے پوچھتے ہیں نا میں اچھی لگ رہی ہوں نا، وہ آپ سے سننا چاہتا ہے. تو بچے تو پھر کھل کے کہہ دیتے ہیں، تو بڑے نہیں کہہ سکتے، ان کو لحاظ آتا ہے یا شرم آتی ہے یا جھجک ہوتی. آپ خود پہل کریں، آپ کہیں. جب آپ ہاسپٹل جائیں، ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوں، منہ بند کر کے مت بیٹھے رہیں، ارد گرد بات کریں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں، پوچھیں. ہو سکتا ہے آپ کی کسی ایک بات کی ضرورت ہو، کسی کو آپ کی ایک بات کسی کے کام آ جائے. یو نیور نو، آپ کچھ نہیں جانتے کسی کے متعلق. ہو سکتا ہے اگلا شدید ڈپریشن میں ہو اور آپ کی ایک بات اس کے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بن جائے. اپنے پاس بیگ میں دعاؤں کے کارڈز رکھیں، یا اہم دعائیں جو ہیں وہ فوٹو کاپی کرا کے رکھ لیں، ان کو نکال کر دے دیں. ان سے بات کریں، صرف نصیحت نہیں، محبت. ان سے پوچھیں کیوں آئے ہیں، کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے. اپنے پاس کوئی نہ کوئی چیز رکھیں، ٹافیز وغیرہ بیگ میں رکھیں، بچے ہوتے ہیں ان کو دے دیں، ان کی مائیں خوش ہو جائیں گی، آپ سے بات کریں گی، آپ کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا قیامت کی علامت کیا ہے؟ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ لوگ صرف جان پہچان کے افراد کو سلام کریں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟
جیسے ویٹنگ روم میں آئے تو کوئی کسی کو بلائے گا نہیں, میں کیوں بلاؤں؟ انسان تو ہے نا, بیٹھا ہوا ہے, سلام تو کرو, بات تو کرو.